اس بات کو توجہ سے سنیے گا اور دل سے جواب دیجیے گا، کیا ہم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو یہ کہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اپنے والدین، بیوی، بچے، اولاد، مال و دولت، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے؟ یقیناً یہ کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن جو سچی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سچ بولا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، لِأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اللہ کے پیغمبر، مجھے آپ سے محبت ہے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، فإنہ الآن واللہ، اللہ کی قسم، اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ کی جان زیادہ عزیز ہے، مجھے اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن محبت کے اس دعوے میں سچا صرف وہ بندہ ہے جس بندے میں کم از کم یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر دیکھتا رہے گا کہ میں ویسے کروں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ شادی کا موقع ہے تو میں شادی ویسے کروں جیسے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ میرے اوپر خوشی کا موقع آیا ہے تو خوشی ویسے کروں، پریشانی کا موقع آیا ہے تو میں دیکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے موقع پر کیا کیا کرتے تھے۔ میں لباس ویسے پہنوں جیسے میرے آقا پہنا کرتے تھے، میں کھانا ویسے کھاؤں جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، میں نماز ویسے پڑھوں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، میں اذان ویسے دوں جیسے اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو سکھائی ہے۔ وہ سنتوں کی محبت کرنے والا ہوگا، اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے والا ہوگا، جس کی ساری زندگی حدیثوں کو پڑھنے میں، حدیثوں کو لکھنے میں، حدیثوں کو پڑھانے میں گزرتی ہو، وہ حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ یہی تقاضا ہے نا کہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس موڑ پر میرے محبوب نے کیا کیا تھا، میں ویسے کروں گا، میرے محبوب نے کھانا کیسے کھایا میں ویسے کھاؤں گا، میرے محبوب کیسے لیٹا میں ویسے لیٹوں گا، میرے محبوب نے سفر کیسے کیا میں ویسے کروں گا، میرے محبوب کا اخلاق کیسا تھا میں ویسا اخلاق بناؤں گا، میرے محبوب کا کردار کیسا تھا میں ویسا بناؤں گا، میرے محبوب بحیثیت شوہر کیسے تھے میں ویسا بنوں گا، میرے محبوب نے بحیثیت بیوی کے اپنی بیویوں کو کیسے نمونہ بنایا ہے میں ویسے بننے کی کوشش کروں گی۔ اگر کوئی عورت ہے، میرے محبوب کی بیٹیاں کیسے تھیں میں ویسی بیٹی بنوں گی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے تھے میں ویسا بننے کی کوشش کروں گا۔ یہ بندہ جس کے دل میں یہ تڑپ ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے اور وہ کوشش کرتا ہے آپ کی سیرت کو پڑھنے کی، آپ جیسا بننے کی، آپ کی سنتوں کو فالو کرنے کی، وہ بندہ حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ ورنہ جس بندے میں دعوت ہو میں سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا دنیا داروں جیسا ہو، دنیا کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، کوئی ایک اس کی عادت اور ایک رویہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والا نہ ہو، وہ بندہ حقیقی معنوں میں آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خاطر قربان کر دینے والا ہو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا ہے کہ جب اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم آئے، اب اس حکم کے مقابلے میں اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، اس کا استاد ہو، اس کا خاندان ہو، سب کو سائیڈ پر کر دے، اس کا مال، دولت، کاروبار، اولاد، سب کچھ وہ ایک طرف ہو اور دوسری طرف حکم محمد ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، یہ اس حدیث کو سینے سے لگا لینے والا ہو، باقی ساری کائنات کو سائیڈ پر کر دینے والا ہو، یہ حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ ورنہ وہ بندہ جس کے سامنے حدیث آئے اور وہ کہے
میرا امام نہیں مانتا، میرا استاد نہیں مانتا، میری برادری نہیں مانتی، میرا کاروبار پھر کیسے چلے گا، میری خواہش نفس، میری بیوی، میرے بچے، دنیا کے رسم و رواج ان کو سامنے لائے، تو یہ بندہ حقیقی معنوں میں آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری علامت، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، آپ نے جو حکم دیا ہے اور جن باتوں سے روکا ہے، آپ کے حکموں کو بجا لانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانے والا ہو، خود بھی رکنے والا ہو اور دوسروں کو بھی روکنے والا ہو، اس کی زندگی کا مقصد یہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، نیکیوں کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس سنت کو وہ فالو کرتا ہے، جس سنت کو وہ تلاش کرتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر کے ان کو اپنانے والا ہے، انہی سنتوں کو آگے پھیلانے والا بھی ہو، اس سنت کی تائید اور نصرت کرنے والا ہو، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے وقف کرنے والا ہو۔ یہ میری صلاحیت، میرا وقت، میرا پیسہ، یہ کس لیے خرچ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے، آپ کی احادیث کو پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع کرنے کے لیے۔ کوئی بھی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرنے والا ہو، آپ کی سنتوں کی مخالفت کرنے والا ہو، یہ بندہ اس بندے کے خلاف کھڑا ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، آپ کی سنتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا دفاع کرنے والا ہو، یہ بندہ حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ ورنہ دعوے تو سب کرتے ہیں، دیکھ لیجئے ہمارے اندر کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں آپ کی سنتوں کے لیے، ہم کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیں۔ والسلام۔